بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک مختصر سا علمی مباحثہ تھا ایک سنی دوست اور شیعہ دوست کے درمیان، اس کے بارے میں بات کریں گے، اس کو دکھائیں گے آپ کو کہ کیسے شیعہ کا عقیدہ ایک منٹ میں پاش ہوا جو انہوں نے امامت کے بارے میں بنایا ہوا ہے۔ یہ ایک چیٹ ہے، مختصر سی ہے، زیادہ لمبی چھڑی نہیں ہے۔ اس میں وہ دوست سنی ہے، وہ اپنے شیعہ دوست کی طرف لکھتا ہے کہ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے، اہل سنت کے مطابق شورا کا حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے، وہ کسی ایک پر ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا و خوشنودی سمجھی جائے گی۔ اب جو کوئی اس کی شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہو تو وہ الگ ہو جائے گا، تو وہ سب اسے اسی کی طرف واپس لائیں گے جدھر سے وہ منحرف ہوا ہو، اور اگر انکار کرے تو اس سے لڑیں گے کیونکہ وہ مومنوں کے طریقے سے ہٹ گیا ہے، دوسری راہ پر ہو گیا ہے، اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ادھر سے پھیر دے گا۔ اس نے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ کیا یہ عقیدہ جو ہے یہ درست ہے یا غلط ہے، یہ باطل ہے یا حق ہے، اور ساتھ ہی اپنے دوست کا حال چال ہی پوچھ لیا۔ تو دوست نے اس کا حال چال بتانے سے پہلے ایک کٹڑ فتویٰ اس پہ لگا دیا۔ اس نے کہا بھائی یہ اہل سنت کے مطابق تو عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کے مطابق ہے اور باطل ہے۔ واہ، اس نے کہا یہ باطل ہے جو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے، حجت قرآن و سنت ہے نہ کہ اہل سنت۔ اس نے کہہ دیا کہ جو بات آپ نے لکھی ہے یہ بالکل سراسر باطل ہے۔ باطل مطلب اس نے تو سیریسلی اس بات کا انکار کر دی کہ جو یہ بات کرے گا وہ باطل کہے گا، جو اس کے مطابق ادھر رکھے گا وہ باطل کی طرح رکھے گا۔ سنی دوست نے تھوڑا سا اس کا ٹائم لیا اور اس کو کہا کہ بھائی اگر لیٹ سپوز یہ بات کسی بڑے بندے سے ہوئی ہو، اسلام کے ایک بہت بڑے نام سے ہوئی ہوئی، تو کیا مان لیں گے؟ اس نے کہا بھائی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی نے نہیں ہو سکتا، ہمارا عقیدہ تو 12 اماموں والا ہے اور امام مہدی آخری امام ہے، مولا علی پہلے امام ہے۔ اس نے کہا اگر یہ مولا علی کا ہی قول ہو تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا نہیں نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مولا علی کا قول ہو۔ اس نے کہا اچھا، تو ابھی آپ کو اگر میں ثابت کر دوں کہ یہ مولا علی کا قول ہے تو آپ کیا کرو گے؟ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ثابت کریں۔ اس نے کیا کیا، اس نے سمپلی ریفرنسز دے دیے۔ یہ دیکھیں، نہج البلاغہ کا ریفرنس دے دیا، بحار انوار کا حوالہ دے دیا، الانتصار کا، شرح نہج البلاغہ ابن ابی حدید کا ریفرنس دے دیا۔ اس نے اور بھی شیعہ کتب جن میں یہ بات مولا علی کی طرف منسوب تھی ان کا حوالہ اس کو دیا۔ تو بھائی صاحب اس دوست نے کہا کہ یہ ایسے نہیں ہے، لیکن اب اس کو کیا معلوم کہ ایسے ہی ہے۔ ان کی مختلف کتب میں یہ سکین لگائے ہوئے ہیں، میں نے اس کے اینڈ پہ بھی بالکل ایسے ہی لکھا ہوا ہے، سیم ٹو سیم۔ اور یہاں پہ ایک چیز یاد رکھنے والی ہے کہ جو اس نے بات کی تھی وہ اس نے نہج البلاغہ کے اردو نسخے میں سے منوان کاپی پیسٹ کر کے لکھا تھا۔ اس نے اس میں اپنی طرف سے کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی، صرف 3 لفظ یہ لگائے کہ اہل سنت کے مطابق، اور بس بات باطل ہو گئی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیعہ کے نزدیک جو امامت کی بیسکس ہیں وہی ڈیفائنڈ نہیں ہیں، ان کو یہی نہیں پتہ کہ امامت جو وہ اتنا بڑا عقیدہ بنا چکے ہیں جس کو شہادتین سے ہی بڑا کہہ چکے ہیں، نعوذ باللہ، جیسے کہ ان کی کتابوں میں شہادتین نہیں ہے اسلام کے اساس میں، ان کے اسلام کے اساس میں امامت ہے۔ تو اس طرح انہوں نے جو ثابت کیا کہ بھئی یہ کوئی خاص عقیدہ آپ نے جو بنا رکھا ہے یہ خاص بنیاد نہیں ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کے اس طرح ثبوت نہیں ملتا، اور مولا علی بھی جو ہے وہ مولا جو ابوبکر ہیں ان کی خلافت کے قائل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ کو یہ ڈیبیٹ پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ڈیبیٹ کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔